السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم در مکنون کا ایپیسوڈ 2 اسٹارٹ کریں گے، تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ناول۔ آج سحر اور دریا ایک بار پھر سے یونی آئی تھی اپنے کچھ ڈاکومنٹس کلیئر کروانے، اور اب وہ گھاس پر بیٹھی تھی اور باتیں کرتی ہنس رہی تھی، جبکہ پاس گزرتے اسٹوڈنٹ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو آپس میں کچھ کہتی اور زور سے کہکا لگاتی۔ یار تمہیں ایک بات بتانی تھی، دریا نے سحر کی بات بیچ میں کاٹتے کہا۔ ہاں بتاؤ۔ سحر اس کی طرف مکمل متوجہ ہوئی۔ یار کل پتہ ہے کیا ہوا؟ چچی جان آئی تھی اور مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ دریا نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا تو سحر سب چھوڑ کر اس کی طرف گھومتی ہوئی بولی۔ بتا کیا کہا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ چل چھوڑ رہنے دے، ویسے بھی وہ اتنی اہم نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہتے سر جھٹکا تو سحر کو پتنگے لگ گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اب پہلے تو بکتی نا، اب جب بک لیا ہے تو آگے بھی بکواس کر۔ سحر نے رکھ کر ایک لگائی اسے تو وہ اپنا بازو سہلاتی رہ گئی۔ ہائے مار ڈالا ظالم، دریا نے دہائی دیتے کہا تو سحر نے آنکھیں گھمائی۔ دفع ہو، میں جا رہی ہوں، مری رہ یہیں۔ سحر کھڑی ہونے لگی تو دریا نے سرعت سے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی کہ دونوں پیچھے کو گری۔ تبھی دونوں نے کہکا لگایا۔ اب تو کچھ اسٹوڈنٹ کو بھی شک ہو گیا تھا کہ یہ دونوں پاگل خانے سے بھاگ کر آئی ہیں۔ اچھا اب بتا مجھے۔ سحر پہلے خود اٹھی، پھر ہاتھ بڑھا کر دریا کو اٹھایا اور اس سے پوچھا۔ چچی فرخندہ کل آئی تھی اور عجیب سی باتیں کر رہی تھی مجھ سے۔ اس نے بات شروع کی تو سحر ہتھیلی پہ چہرہ جمائے دلچسپی سے سننے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی بات کے بیچ میں بولی تو دریا نے گھورا۔ سن تو لے پہلے، پھر بولی۔ ہاں بول۔ پھر وہ اپنی پوزیشن پر آتی دریا کو کہا تو اس نے بولنا شروع کیا۔ یار وہ کہہ رہی تھی کہ مان بھائی مجھے پسند کرتے ہیں اور چھوٹی ماں بھی ایسا ہی چاہتی ہیں، دریا نے آہستہ آواز میں جھنجھلا کر کہا، کیونکہ یہ بات اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ کیا چاہتی ہیں چھوٹی ماں؟ سحر نے سنجیدگی سے کہا۔ چچی جان نے بتایا کہ چھوٹی ماں چاہتی ہیں کہ میں مان بھائی کی دلہن بنوں، دریا نے جھجک کر کہا، کیونکہ ایسا کہنا اسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر سحر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ منہ تو بند کرو اپنا، دریا نے اس کے کھلے منہ کی طرف اشارہ کیا جو وہ حیرت کے مارے کچھ بول زیادہ ہی کھول چکی تھی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں سوچو، اپنے ذہن میں ایسی باتیں بالکل بھی نہ لاؤ، سحر نے سنجیدگی سے کہا تو دریا نے سر اسباب میں ہلایا۔ میں کل سے ہی اپنے ذہن میں یہ باتیں نہیں لا رہی، دریا نے بھی سنجیدگی سے کہا تو سحر نے گھورا۔ تو یہ کیا تمہارے بھوت نے بتائی مجھے؟ ذہن میں بات تھی تو تم نے بتائی ہے نا، دریا نے اس کی عقل پر ماتم کرتے کہا۔ نہیں میں واقعی اس بارے میں نہیں سوچا، بس یہ سوچا کہ چچی جان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، دریا نے کہا تو سحر نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ بالکل میری جان، ایسی کوئی بات نہیں، چچی کو غلط فہمی ہی ہوئی ہوگی، ارمان بھائی نے کبھی ایسا ظاہر نہیں کیا، تو اب پریشان نہیں ہونا، سحر نے پیار سے سمجھایا۔ وہ جانتی تھی کہ دریا چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کر جاتی تھی، اور یہ بات تو اتنی بڑی تھی کہ دریا بار بار اس بارے میں سوچتی اور ٹینشن لیتی۔ سالار کی کال آنے پر دونوں یونی سے نکلی۔ سالار نے انہیں باہر ہی لنچ کروایا اور پھر گھر چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ رات کو عباس صاحب ارمان کے والد نے سب کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب ہال میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، سب خوش گپوں میں مصروف تھے جب حسن صاحب عباس صاحب سے ہم کلام ہوئے۔ عباس یار میں سوچ رہا ہوں کہ سب جمع ہیں تو کیوں نہ ایک فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے مسکرا کر تمہید باندھی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ سالار نے مسکراتی نظروں سے ہدا کو دیکھا جو سب کی طرح حسن صاحب کو ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیسا فیصلہ بھائی جان؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ دراصل میں سوچ رہا ہوں کہ ایک گیدرنگ رکھی جائے جس میں ہم نکاح اناؤنس کریں، ایک نظر سالار کو اور ہدا کو دیکھ کر کہا۔ عباس صاحب تو سمجھ کے مسکرا دیے، البتہ باقی سب آگے کی بات جاننے کو بےتاب تھے۔ بھائی صاحب کس کے نکاح کو اناؤنس کرنا ہے؟ شائستہ بیگم نے حسن صاحب کو دیکھتے پوچھا، حالانکہ ان کی بات سن کے دل جیسے خوشی میں ناچنے کو تھا۔ سالار اور ہدا کے نکاح کی، اور کس کی؟ انہوں نے مسکرا کر اپنے شیر سالار کو گلے لگاتے کہا تو سب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ یہ میری بات ہو رہی ہے؟ ہدا نے بے یقینی سے سب کو دیکھتے دریا سے پوچھا جو خوشی سے اچھل رہی تھی۔
ارے لڑکی شرما لو کچھ، سیاں جی کے دیس چلی اب تو۔ دریا نے اس کے کندھوں سے کندھا ٹکرایا تو وہ ہوش میں آئی اور وہاں سے کھسکنے لگی، لیکن دریا نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ وہ بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی جان، بالکل صحیح کہا۔ ہم اس جمعے کو اپنے کچھ خاص لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے بچوں کی نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں۔ عباس صاحب نے مسکراتے اپنے داماد کو گلے لگایا اور دعا دی۔ ہدا بچے ادھر آؤ، بڑے پاپا کے پاس آ کر بیٹھو۔ عباس صاحب نے خاموشی مگر گھبراتی ہدا کو بلایا تو دل میں سوچتی رہ گئی کہ کیسے یہاں سے جائے۔ بڑے بابا کا کہہ کر اپنے داماد کے ساتھ بٹھانے لگے ہیں۔ دریا نے شرارت سے کہا تو ہدا گھور بھی نہ سکی، جھجک کے اٹھتی حسن صاحب کے پاس جا کے بیٹھی کہ اگلے ہی پر سلار بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ فرخندہ چچی نے آگے ہو کر دونوں کو پیار کیا اور دعا دی۔ پھر سب نے باری باری ان دونوں کے لیے دعا کی اور پیار کیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ سلار نے ذرا سا ہدا کی طرف جھک کے سرگوشی کی کہ ہدا کا دل کیا اس کو ایک لگا کے کہے کہ ایسا مطلب کہ پہلے ایڈمیشن کروانے والا تھا اور اب شادی، تو کیا وہ شادی کے ساتھ ساتھ پڑھے گی بھی؟ اف، یہ سوچ کے ہدا کا دماغ چکرا رہا تھا۔ بالکل آپ کی طرح، نظریں نیچی کر کے ہلکا سا جواب دیا کہ سلار اس کی جواب پر سرشار سا ہو گیا۔ مطلب بہت اچھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اسے اچھا لگا مگر نہیں ایک دم خڑوس، دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا تو سلار کا منہ حیرت سے کھل گیا خود کو خڑوس کا لقب سنتے۔ میں خڑوس؟ اور یہ کب سے ہوا؟ سلار اب کی بار اس کی طرف مکمل مڑتے بولا بغیر کسی کی موجودگی کی پرواہ کیے، اور اس کے اس طرح کہنے سے ہدا سب کی موجودگی میں پانی پانی ہو گئی۔ کیا ہوا بھائی، کس نے کہہ دیا میرے یار کو خڑوس؟ ارمان بھی اب ان کی جانب متوجہ ہوا تو ہدا اچانک کھڑی ہو گئی کہ سلار نے مسکراہٹ دبائی۔ میں تھک گئی ہوں ماما، روم میں جاؤں؟ اپنی ماں کی سوالیہ نظر پا کے اس نے جواب دیا تو عباس صاحب نے جانے کا کہا تو وہ گھوڑے کے سر پر سنگ کی طرح غائب ہوئی۔ بھائی میں بہت خوش ہوں کہ کیا بتاؤں۔ دریا چہکتی آ کر سلار سے چپکی تو پاس کھڑا ارمان مسکرایا۔ لیکن تم تو چاہتی تھی کہ پہلے میری شادی ہو، لیکن یہاں تو آپ کے بھائی جان کی ہو رہی ہے۔ سلار کی دوسری سائڈ پر بیٹھے ارمان نے گویا شکوہ کیا۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا نا کہ پہلے آپ کرتے، ڈھونڈ کے رکھی تھی کوئی۔ دریا نے بھی منہ بنا کر کہا تو سلار کہکا لگا اٹھا۔ اب آپ کو چاہیے کہ سلار بھائی کی رخصتی سے پہلے اپنی رخصتی کروائیں۔ سلار کے گرد بازو باندھتے اس کے سینے سے لگی ارمان کو رازدارانہ مشورہ دینے لگی۔ ٹھیک ہے اس بارے میں اب کچھ کرنا پڑے گا مجھے تاکہ سلار سے پہلے میں گھوڑی چڑھوں۔ کہتے ساتھ ہی کہکا لگا اٹھا تو دریا بھی ہنسنے لگی۔ پھر کافی دیر تک ان کی محفل جمی رہی۔ ہدا اس کے بعد کمرے سے باہر نہیں نکلی، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد سلار اسے تنگ کرنے کے لیے میسج کرتا رہتا۔ پتہ نہیں آج کون سے دورے پڑ رہے ہیں انہیں جو ہر 1 منٹ بعد میسج آ رہا ہے، اور بھیج بھی کیا رہے ہیں، ایموجیز۔ ہدا مسلسل کمرے میں ٹہلتے بڑبڑا رہی تھی جب دریا اس کے کمرے میں انٹر ہوئی۔ بی بنو کیسی ہو؟ دریا نے شرارت سے کہا تو ہدا مسکرا دی۔ اب یاد آیا تمہیں میرے پاس آنا؟ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہدا نے شکوہ کیا تو دریا منہ بنا گئی۔ یار وہ عشا کو ایک چیز سمجھا رہی تھی، بس اسی میں دیر ہو گئی۔ تم بتاؤ سوئی نہیں؟ دریا نے لیٹ آنے کی وجہ بتائی اور آج ہدا کے پاس ہی رکنے والی تھی، لیکن ابھی چچی فرخندہ کی بڑی بیٹی نے روک لیا کہ اس کو ایک سبجیکٹ کا کام سمجھا دے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں بس سونے والی تھی، لیکن تمہارا بھائی جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے، تمہارا انتظار تھا۔ ہدا دل میں سوچتی سلار کو سنانے لگی۔ ایسے ہی دونوں باتیں کرتی کرتی سو گئی۔ صبح ان کو اب نکاح کی تیاریاں شروع کرنی تھی۔ نکاح میں بس 3 دن باقی تھے اور ابھی تو عزیز و اقارب کو بھی مدعو کرنا تھا، لیکن سلار اور ارمان کا کہنا تھا کہ وہ سب سنبھال لیں گے، تو عباس اور حسن صاحب کو تھوڑا سکون ہوا۔ یہ نکاح بھی سلار کے کہنے پر ہو رہا تھا، ورنہ حسن صاحب کا ارادہ تھا کہ کچھ مہینوں میں ہی ان کی شادی کروا دیں، لیکن سلار نے کہا کہ شاید ارمان کی جگہ اسے دبئی جانا پڑے تو واپسی کا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہاں نیا بزنس ابھی شروع ہوا تھا تو وہاں وقت درکار تھا، اسی لیے سلار نے کہا کہ آپ نکاح کر دیں رخصتی ہدا کی پڑھائی کے بعد، تو حسن صاحب مان گئے۔ اگلی صبح تقریباً سب بازار کے چکر کاٹ رہے تھے۔ دریا کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کہ وہ ساری مارکیٹ خرید لاتی، لیکن اس سب میں وہ ارمان سے دور ہی رہتی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اس سے بات کم ہی کرے چچی کے سامنے، کیونکہ چچی بھی ادھر ہی تھی تو وہ پھر سے اسے ارمان کے بارے میں کچھ کہتی جو اسے اچھا نہ لگتا، اسی لیے وہ ارمان سے دور ہی تھی، جو ارمان اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ حامد کی فیملی بھی ادھر ہی تھی، وہ بھی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔
ابھی وہ صاحب حسن صاحب کے گھر ہی تھے جب حامد کسی کام سے چھت پر گیا۔ حامد بات سنو۔ چچی فرخندہ نے پیچھے سے آواز لگائی تو اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ جی کیا بات ہے بھابھی؟ ایک سیڑھی نیچے اترتے اس نے سوال کیا تو چچی سیڑھیوں چڑھتی اس کے پاس آئی۔ تم کسی سے بات کیوں نہیں کر رہے یہاں؟ جی میں بھابھی آپ کو تو پتہ تو ہے میں زیادہ بولتا نہیں، ہلکا سا ہنس کے حامد نے کہا تو چچی بھی مسکرا دی۔ لیکن یہاں پہ تو سب سے بات کیا کرو، گھلا ملا کرو، دریا سے بھی بات کر لیا کرو، اس کی صحبت کا اچھا اثر پڑے گا تم پہ۔ انہوں نے مسکرا کے کہا تو حامد بھی مسکرا دیا۔ ہاں بہت زندہ دل لڑکی ہے، رونق لگائے رکھتی ہے، صاف گوئی سے جواب دیا۔ تم بھی کچھ زندہ دل لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تم میں بھی رونق آئے، ویسے اتنی بری نہیں ہے وہ، چچی نے رازدارانہ انداز میں کہا تو حامد ذرا الجھا لیکن سنبھل کے بات جاری رکھی۔ خیر بری تو بالکل بھی نہیں، میں چلتا ہوں، اوپر سے کچھ سامان لانا ہے۔ حامد نے مسکرا کے اجازت چاہی تو چچی اسباب میں سر ہلا کے نیچے کی طرف بڑھ گئیں۔ آج سارا دن سب کا مصروفیات میں گزرا۔ شام میں سب کھانے سے فری ہوئے تو دریا اپنے والد کے روم میں گئی اور ان کے ساتھ بلینکٹ میں گھس گئی۔ حسن صاحب کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اس کی حرکت پر مسکرائے بنا نہیں رہ پائے۔ جانتے تھے کہ جب وہ کسی بات پر الجھی ہو تو ایسے ہی اداس سا منہ بنا کے ان کے پاس آ جاتی تھی۔ خیر ہے میرا بیٹا، کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا تو دریا نے اپنی شکل جس پر پہلے ہی وہ اداسی چھا کے لائی تھی اور اداس بنا لی۔ بابا ایک بات ہے، کچھ سمجھتے ہوئے کہا۔ اور وہ کیا بات ہے جس سے میرے بیٹے کی نیند خراب کی ہے؟ ناز بیگم ابھی کچن میں تھی اور سالار کسی کام سے ارمان کے ساتھ باہر گیا تھا۔ بابا میں آج ایک بات سوچ رہی ہوں لیکن اس کا جواب نہیں مل رہا مجھے، ابھی بھی الجھن میں ہے، کہا تو حسن صاحب مسکرا دیے۔ تو بیٹا جی مجھے بتائیں تو تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں، اس کو سامنے کرتے کہا تو دریا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آج میں درس سننے گئی تھی تو وہاں پہ آپ ہی نے سوال کیا تھا کہ سب سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھیں؟ دریا نے منہ بنا کے کہا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں بتایا اس کا جواب؟ بدلے میں وہ آہستہ مگر رازدارانہ بولے تو دریا نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی سن لے گا، آپ کو پتہ ہے نا یہ ہمارا سیکرٹ ہے اور سیکرٹ کا بار بار ذکر نہیں کرتے۔ دریا نے ان کے اور پاس ہو کے تنبیہ کرتے کہا تو ان کا اشارہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کی بات کرنے پہ تھا۔ ہاں جی لیکن میں کب کر رہا ہوں، میں تو بس پوچھ رہا ہوں، انہوں نے بھی آہستہ سا کہا جیسے واقعی کوئی ان کی بات نہ سن لے۔ دریا جب اپنے والد کے پاس ہوتی تو اسی طرح معصومیت سے بات کرتی جیسے کوئی 5 سال کا بچہ ہو۔ کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو ان کے پاس ہی آتی اور وہ بھی اسے ایسے ہی سمجھاتے جیسے چھوٹا سا بچہ ہو وہ۔ نہیں انہوں نے بھی نہیں بتایا، کہہ رہے تھے کہ مجھے خود قرآن پڑھ کے سوچنا چاہیے، اس نے منہ پھلا کر کہا جیسے بہت دکھ تھا۔ تو آپ نے پڑھ کے سوچا؟ حسن صاحب نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ جی بہت زیادہ، لیکن انہیں نہیں ملا جواب، اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں، اب آپ مجھے بتا دیں، اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا تو انہوں نے ایسے پاس سائڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ہے نا؟ انہوں نے سوال کی تصدیق چاہی جس پہ دریا نے سر ہلایا۔ بابا قرآن میں لکھا ہے کہ اپنی نماز قائم کرو، یہ بھی وہی ہوا نا؟ دریا نے اپنی سمجھ سے جواب دیا۔ بیٹا جی نماز قائم کرنا اور ہے، آپ قرآن پاک میں جہاں بھی دیکھو گی آپ کو یہی آیت ملے گی، اپنی نماز قائم کرو، نہ کہ یہ اپنی نماز ادا کرو، ہے نا؟ انہوں نے سمجھانا شروع کیا۔ تو ان میں کیا فرق ہے؟ تو ان میں فرق کیا ہے؟ دریا نے معصومیت سے سوال کیا۔ قائم کرنے اور ادا کرنے میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنے کام پہ ڈٹے رہنا چاہیے۔ نماز تو سب پڑھیں گے لیکن اس پہ قائم ہر کوئی نہیں رہتا، مطلب کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اس کو لگن سے کرنا اور دل اسی پہ رکھ کے کبھی ہم سے اس بارے میں غفلت نہ ہو، جیسے اگر ہم نے صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد دن میں کوئی بھی نماز نہ پڑھی یا کبھی کبھی نماز پڑھ لی تو یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوا۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ ہمیں پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے اس فرض سے غافل نہ ہوں اور پوری رضا اور خوشنودی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز قائم کرنی ہے۔ اگر کبھی بھی کسی مجبوری کے تحت ہماری نماز رہ جائے تو ہمیں قضا پڑھ لینی چاہیے لیکن چھوڑنی نہیں چاہیے، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا نہیں کر پائیں گے کہ اپنی نماز قائم کرو۔ اب سمجھ آیا میرے بیٹے کو کہ ہمیں نماز پڑھنے میں استقامت سے کام لینا چاہیے؟ انہوں نے دریا کو پیار سے سمجھانے کے بعد پوچھا جو ان کی بات غور سے سن رہی تھی۔ ان کے پوچھنے پر اسباب میں سر ہلا گئی۔ اب میں بھی اپنی نماز قائم کرنے کی کوشش کروں گی اور انشاءاللہ قائم بھی کر پاؤں گی، دریا نے ایک مضبوط عہد کرتے کہا، کیونکہ نماز تو وہ روز پڑھتی تھی، کبھی قضا بھی ہو جاتی تھی لیکن اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نماز قائم کرے گی۔ شاباش میرا شیر بیٹا۔
انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ اچھا اپنی ماما کو بھی بھیجو، تھک گئی ہوں گی، کب سے کام کر رہی ہیں۔ اپنی بیگم کا خیال آتے ہی کہا تو دریا سر ہلا کے اٹھنے لگی، پھر رک کے اپنے بابا کے پاس آئی اور ان کا ہاتھ چوم لیا۔ میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سب سے، ان کو چہرے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر لاڈ سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ پیچھے اپنی لاڈلی جان کو دیکھتے مسکرا دیے۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب سلار اور ہدا کا نکاح تھا۔ سلار کی تو مسکراہٹ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بچپن میں منگنی ہونے کے باوجود اس نے کبھی بھی ہدا سے پیار بھرے وعدے نہیں کیے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک مضبوط رشتہ بنے، تب وہ پورے حق کے ساتھ اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرے گا۔ اب جب وہ رشتہ بننے جا رہا تھا تو خوشی اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی۔ عباس صاحب کے ہی لان میں نکاح کی تقریب کا انتظام کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں جمعے کی نماز پڑھ کے سب مرد حضرات آنے والے تھے۔ خواتین پہلے سے ہی موجود تھیں یہاں اور کھانے پینے کا انتظام دیکھ رہی تھیں۔ دولہے بھائی آ گئے، دولہے بھائی آ گئے۔ چچی فرخندہ کی چھوٹی بیٹی ثنا بھاگتے ہوئے آئی اور خوشی سے چہکتے بتایا، جس پر دریا نیچے کو بھاگی، جبکہ ہدا خود کو ریلیکس کرنے لگی کیونکہ صبح سے اسے رونا آ رہا تھا۔ رونا نہیں، رونا نہیں، خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی اور لمبے سانس لے رہی تھی۔ آنسو روک سکے لیکن اف میں کیا کروں، آنسو پھر بھی باہر نکلنے کو بے تاب تھے۔ آ جاؤ ہدا، باہر بلا رہے ہیں سب، دریا نے اندر آتے کہا اور اس کو کھڑا کیا جس نے گولڈن لانگ فراک کے ساتھ سرخ دوپٹہ لیا تھا، سرخ چوڑیوں سے بھری کلائیاں جن میں گجرے بھی تھے۔ آنکھیں رونے کی تیاری میں سرخ ہو رہی تھی۔ بھائی بہت پیارے لگ رہے ہیں، تم دونوں کمال کے لگو گے ساتھ۔ اس کے ساتھ چلتی دریا نے سرگوشی میں کہا تو ہدا مسکرا دی۔ دریا خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آف وائٹ کلر کے فراک پہنے، بالوں کو حجاب میں قید کیے، ہدا کی طرح ہی کلائیوں کو چوڑیوں سے بھرا تھا اور آنکھوں میں سیاہ کاجل کی لکیر۔ دریا کو اپنی تیاری میں سب سے زیادہ کاجل پسند تھا اور وہ لگاتی بھی شوق سے تھی۔ میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ 10 بار پوچھا جانے والا سوال ہدا نے پھر دہرایا تو دریا نے ماتھا پیٹ لیا۔ اتنی بری لگ رہی ہو کہ میرا بھائی بھاگ جائے گا نکاح سے پہلے ہی، دریا نے افسوس سے سر ہلا کے کہا تو ہدا کا منہ بس رونے والا ہو گیا۔ کیا واقعی؟ بے یقینی سے اس نے پوچھا تو دریا نے اس کو اپنے گلے سے لگایا۔ ارے یار بہت پیاری لگ رہی ہو، قسم سے بھائی سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ دریا نے اس کو لان میں لے جاتے نارملی کہا تو ہدا نے ایک نظر سامنے دیکھا جہاں سلار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ ہی دل نے بیٹ مس کی۔ اس کو لے جا کے سلار سے تھوڑے فاصلے پر بٹھایا اور نکاح شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ قاضی صاحب کو ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا تو سب نے سلار اور ہدا کو مبارکباد دی۔ نکاح مبارک ہو ڈیئر وائف۔ سلار نے بیٹھتے سرگوشی کی تو ہدا مسکرا دی۔ آپ کو بھی ڈیئر ہسبینڈ، ہچکچاتے کہا تو سلار مسکرا دیا۔ دریا نے مل کے ان کے ساتھ ڈھیروں تصویریں بنائی اور ان کو بھی ہر تھوڑی دیر بعد کہتی کہ اس طرح بیٹھیں گے کریں اب، اس طرح ہاتھ پکڑیں۔ ہدا تو چکرا کے رہ گئی اس کی فرمائشوں پہ۔ بس دریا میں تھک گئی ہوں، کب سے تم پوز بنوائی جا رہی؟ ہدا نے نامحسوس انداز میں سلار سے فاصلہ قائم کرتے کہا جو وہ اس کے باوجود نوٹ کر چکا تھا اور مسکرا دیا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں تھے۔ دریا کے مطابق ان کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ ہائے درے میری وائف تھک گئی ہے، اب تم بھی جا کے فریش ہو جاؤ، پھر باقی بعد میں کر لینا۔ سلار نے ہدا کو واقعی تھکا ہوا دیکھ کے مسکرا کے دریا کو کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے لیکن میں نے ابھی اور بھی لینی ہے تصویریں، میں مان بھائی سے ان کا کیمرہ لیتی ہوں جو وہ دبئی سے لائے تھے۔ دریا اپنے موبائل میں تصویروں کا رزلٹ چیک کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ارمان سے لے لو کیمرہ، تب تک ہدا تھوڑا سا ریسٹ کر لے گی۔ سلار نے ہدا کا ہاتھ پکڑتے سے کھڑا کیا جو صوفے پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ سلار کا ارادہ تھا کہ وہ اس کو اس کے کمرے میں لے جائے تاکہ وہ آرام سے چینج وغیرہ بھی کر لیتی۔ ہاں ٹھیک ہے، دریا کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے سلار اس کو لے کے روم میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم، سلار نے اس کو روبرو کرتے محبت سے کہا تو ہدا نظریں نیچے کر کے مسکرا دی۔ جب سے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا پایا تب ہی سے محبت کرنے لگا ہوں، جب محبت سے میں واقف بھی نہیں تھا۔ اس کی مہندی چوڑیوں سے سجے ہاتھ پر لب رکھتے کہا تو ہدا کی نظریں جھک گئی۔ ویلکم ٹو مائی لائف مائی بیوٹیفل وائف۔ تھوڑا قریب ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے کہا تو ہدا سکون سے آنکھیں موند گئی۔ ریلیکس ہونا ہے تو چینج کر لو ورنہ تھک جاؤ گی، سلار نے بیڈ پر آرام سے بیٹھتے کہا جبکہ ہدا تو یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ کیا یہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ آپ ہدا کچھ کہتی کہ سلار نے بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ ڈیئر وائف پہلے چینج کر آؤ، سلار نے مسکرا کے کہا کہ وہ جان گیا تھا کہ اس کا سوال جی۔ اس کا جواب سن کر ہدا اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش سی باہر آئی، تب تک سلار اپنے موبائل پہ گیم کھیلنے میں بزی تھا۔ اس کے آنے پر اس نے موبائل بند کیا اور چلتا اس کے پاس آیا۔
اب آرام کر لو، رات میں کال کروں گا، اس کے گال پر بوسہ دیتے کہا تو ہدا بلش کر گئی۔ سالار نے وہیں اپنا موبائل آن کیا اور اس کو پاس کر کے یہ پل موبائل میں قید کر لیے۔ خیال رکھنا، اللہ حافظ، مسکرا کے کہتا چلا گیا۔ پیچھے وہ بھی اپنی زندگی میں اس آنے والی خوبصورت تبدیلی کو محسوس کرتے مسکرا دی۔ دریا جب ڈرائنگ روم سے نکل کر لان میں جانے لگی تو راستے میں ہی ارمان نے اسے آواز دی، جس پر وہ رک کر مڑی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جس نے اسی کی طرح آف وائٹ شلوار سوٹ پہنا تھا اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی مان بھائی، اس نے اس کے پاس جاتے پوچھا، بدلے میں وہ بس اسے گھورتا رہا۔ کیا ہوا؟ کیوں مجھ معصوم کو گھوری جا رہے ہیں؟ کھانے کا ارادہ تو نہیں؟ دریا نے منہ بنا کے کہا تو ارمان نے مصنوعی سنجیدگی کا اظہار کیا۔ تم نے میرے ساتھ کوئی پک نہیں بنوائی، باقی سب کے ساتھ بنوائی جا رہی ہو۔ آج نہیں یاد آ رہا اپنا مان بھائی؟ ارمان نے جیسے افسوس سے کہا تو دریا کو برا لگ گیا کہ واقعی اس نے آج اس کو مخاطب بھی نہیں کیا تھا۔ وہ میں آج بہت بزی تھی نا، آپ کو تو پتہ ہے کہ لڑکیوں کے 100 کام ہوتے ہیں گھر پہ، تو انسان تھک جاتا ہے، اسی لیے میں بھی تھک گئی۔ دریا نے اپنی طرف سے بہانہ بنانا چاہا، جس پر ارمان آئیبرو جھکائے۔ واقعی ایسا ہے، لیکن اس سب سے ہماری تصویر نہ بنانے کی کوئی وجہ نہیں ملی مجھے۔ ارمان نے آنکھیں گھما کے بیزاری سے کہا، جیسے اسے اس تقریر سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اچھا اب بنا لیتے ہیں نا، دریا نے مناتے ہوئے کہا تو ارمان مسکرا اٹھا۔ چلو بناؤ، ارمان نے کہا اور اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو گیا کہ دریا نے آسانی سے سیلفی لے لی۔ یہ اچھی نہیں بنائی تم نے، تمہارے موبائل کا رزلٹ ہی اچھا نہیں ہے، رکو میں بناتا ہوں۔ ارمان نے اس کی بنائی ہوئی تصویر میں کیڑے نکال کے کہا، جس پر دریا منہ بسور گئی۔ بڑے آئے، اچھی نہیں بنی۔ پھر ارمان نے اپنا موبائل نکالا، ادھر آؤ، اس پہ لیتے ہیں، ارمان نے دریا کو کہا، جس پر وہ اس کے پاس سائڈ پر کھڑی ہوئی کہ ارمان نے تصویر کھینچی۔ پھر ایسے ہی 2-3 اور مسکرا کے تصویریں بنائی۔ دیکھا کتنی اچھی آئی ہیں؟ ارمان نے تصویر کا جائزہ لیتے کہا تو دریا نے بھی دلچسپی سے تصویریں دیکھی۔ یہ والی مجھے بھیجنی ہے، یہ بہت اچھی آئی ہے۔ اس نے ایک پک کی طرف اشارہ کیا جس میں ارمان کی سائڈ پر مسکراتی کھڑی کندھوں تک آ رہی تھی۔ ارمان کو بھی پسند آئی تھی تصویر۔ ٹھیک ہے بھیج دوں گا، اس نے حامی بھری۔ وہ مان بھائی یاد آیا، کیمرہ دیں مجھے اپنا، اس نے مانگا تو ارمان نے اسے روم میں جانے کا کہا جہاں پہ کیمرہ رکھا تھا۔ پیاری لگ رہی ہے نا؟ چچی فرخندہ نے حامد کو پوچھا، جس کی نظر ابھی باہر آتی دریا پر گئی تھی۔ ہاں جی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ، حامد نے نارملی مسکرا کے کہا اور اپنی توجہ کہیں اور کر لی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چچی نے بھی کہا اور وہاں سے چلی گئی باقی خواتین کے پاس۔ سحر یہ دیکھو، میں نے سالار بھائی اور ہدا کی پکچرز بنائی، کیسی لگ رہی ہیں؟ دریا نے سحر کے پاس پہنچتے کہا جو ناز بیگم سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں بہت اچھی آئی ہے، یہ کیمرہ ابھی یاد آیا تمہیں لانا جب سارا فنکشن ختم ہو رہا ہے؟ سحر نے جب اس کے پاس ارمان کا کیمرہ دیکھا تو گھورتے پوچھا، یار وہ یاد ہی نہیں آیا، ابھی آیا، دریا نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ در مکنون، ناز بیگم کی سنجیدہ سی آواز دریا کو سنائی دی۔ جی ماما، اس نے مڑتے ان سے پوچھا۔ بیٹے آپ کے بھائی اور بھابھی کدھر ہیں؟ انہوں نے سالار اور ہدا کے بارے میں پوچھا کہ اندر جاتے وقت دونوں اس کے ساتھ ہی تھے، اب واپس نہیں آئے۔ ماما وہ بھائی ہدا کے روم میں چھوڑ آئے ہیں، تھک گئی تھی وہ، اس نے بتانے کے ساتھ ہی ایک طرف اشارہ کیا جہاں پہ سالار ارمان کے پاس اب کھڑا بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں ہدا کو دیکھ آتی ہوں، اتنا کہہ کے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ اور سحر پکچرز بنانے میں مصروف ہو گئی ارمان کے کیمرے میں۔ دریا مجھے بھی دکھاؤ جو تصویریں تم نے سالار اور ہدا کی کھینچی ہیں، چچی فرخندہ نے پاس آتے کہا تو دریا سر ہلاتے ان کو تصویریں دکھانے لگی۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں ایک ساتھ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تصویر دکھاتے دکھاتے جب دریا اور ارمان کی تصویر بھی سامنے آ گئی تو دریا نے جلدی سے آگے کرنا چاہا، لیکن چچی نے وہ تصویر دیکھ کر ان کی تعریف کر دی، جس سے دریا کو پھر الجھن ہوئی۔ اور تم دونوں نے پہنے بھی ایک ہی رنگ کے کپڑے ہیں، دیکھا ارمان کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا، چچی نے جتا کر کہا تو دریا پھیکا سا مسکرا دی۔ یہ اتفاق ہوا تھا ورنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مان بھائی بھی یہی کلر پہننے والے ہیں، دریا نے صاف گوئی سے کہا۔ ویسے میں تو ابھی بھابھی سے کہہ رہی تھی کہ جب سب موجود ہیں تو تمہارے اور ارمان کے رشتے کی بھی بات، چچی نے کہنا شروع کیا تو سحر جو کب سے خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی بیچ میں کاٹ دی۔ آنٹی ہمیں آنٹی ناز بلا رہی ہیں، ہم ابھی آتی ہیں۔ سحر اتنا کہہ کے دریا کا ہاتھ تھامے وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ تم نے دیکھا آج پھر چچی جان وہ بات کر رہی تھی کہ میرا مان بھائی سے رشتہ ہونا، شروع میں نارملی انداز میں کہتی، آخر میں ہلکی آواز میں کہا۔ یار تم ان کی باتوں کو نہ سوچو، اگر ایسا ہونا ہوا تو دیکھ لیں گے، ابھی تم نکال دو اس کو ذہن سے۔ سحر نے سمجھداری سے اس کو سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔
نکاح کے فنکشن کے بعد سب تھکے ہارے اپنے بستروں میں گھسے تھے، جبکہ رات کے اس پہر سالار اپنی بالکنی میں کھڑا موبائل پر اپنی اور ہدا کی تصویریں دیکھ رہا تھا جو دریا نے اسے فارورڈ کی تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ سلام دعا کے بعد مدعے پر آیا۔ میں نے جو ابھی میسج فارورڈ کیا ہے اس کو دیکھیں اور مجھے یہ کام جلد از جلد مکمل ملنا چاہیے۔ اس نے سنجیدگی سے دوسری طرف موجود شخص کو کہا تو آگے سے مناسب جواب ملنے پر شکریہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ پھر ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ دوبارہ کرنے پر بھی نہ اٹھائے تو وہ الجھا اور ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے اپنی حرکت پر افسوس سا ہوا اور سر جھٹک کر کمرے میں آیا، اپنی شرٹ اتار کے بلینکٹ میں گھس گیا۔ جب 2 منٹ بعد پھر سے موبائل وائبریٹ ہوا تو جھٹ سے فون پکڑا، نمبر دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا اور یس کر کے کان سے لگایا۔ ہدا کو جب سالار روم میں چھوڑ کر گیا تب رات کے 7 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ناز بیگم آئی اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کی اور پیار کیا، پھر اس کو آرام کی تلقین کرتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی لیٹ گئی کیونکہ اب مہمان جانا شروع ہو گئے تھے۔ تھکن کی وجہ سے تھوڑی دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کو اپنے قریب سے زونگ کی آواز سنائی دی۔ چونکہ گہری نیند میں تھی تو کوئی اثر نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے آواز آئی، اب تو ایسا لگا کہ جیسے خواب میں ٹرین دوڑ رہی ہو۔ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور اس بلا کو ڈھونڈنا چاہا جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی تقدر کے بعد آخر اسے اپنے ہی نیچے سے وہ بلا برآمد ہوئی اور اوپر چمکتا نمبر دیکھ کے نیند میں ہی ہوائیاں اڑی۔ اتنی رات کو، اللہ خیر کرے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے کال بیک کی جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، اس نے جھجک کے سلام کیا کیونکہ کبھی خود سے اس نے کال نہیں کی تھی اور اب تو رشتہ ہی بدل گیا تھا تو فطری شرم و حیا آڑے آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سالار کی خوبصورت آواز گونجی تو ہدا کے دل نے سپیڈ پکڑی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، خیریت؟ اتنی رات کو کال کی، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ سالار اس کی آواز میں پریشانی اور فکر اچھے سے نوٹ کر سکتا تھا۔ جی پریشانی تو بہت ہے، لیکن سالار نے جملہ جان بوجھ کے بیچ میں ہی چھوڑ دیا۔ کیا واقعی ہدا کو جاننے کا تجسس ہوا؟ لیکن کیا؟ اب ہدا باقاعدہ اٹھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تمہارے پاس اس کا حل ہے بھی اور نہیں بھی، خیر اس کو چھوڑو اور جا کے سو جاؤ۔ سالار نے ایسے کہا جیسے اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، آپ بتائیں نا، میں پوری کوشش کروں گی آپ کی پریشانی دور کر سکوں۔ ہدا نے بے چینی سے پوچھا تو سالار کا دل کیا کہکا لگا اٹھے اس کے جواب پہ۔ سوچ لو، بعد میں مکر جاؤ گی۔ ایک بار پھر اسے تنگ کرنے کے لیے کہا اور بے چین ہوئی جاننے کے لیے۔ آپ بتائیں نا، میں کرتی ہوں آپ کی پریشانی کا حل، اس نے جیسے سالار کو منت کرنے والے لہجے میں کہا۔ اچھا سنو پھر غور سے، میری پریشانی ایک ہی بات سے دور ہو سکتی ہے کہ میرے دل کو جو پسند ہے وہ مل جائے ابھی۔ سالار نے ہدا کو سوچتے ہوئے کہا تو ہدا نے الجھ کر ایک بار کان سے موبائل ہٹا کر موبائل کو گھورا۔ اچھا بتائیں، کیا پسند ہے آپ کے دل کو؟ ہدا نے دل میں سوچا، جانے کون سی چیز پسند آ گئی جس کو وہ ابھی پانا چاہ رہے تھے۔ بے اختیار ہدا جیلس فیل کرنے لگی۔ لا کے دو گی نا؟ سالار نے تصدیق چاہی۔ جی لا دوں گی، آپ بتائیں کیا چاہیے؟ اس نے جیسے دل پر پتھر رکھ کر نارملی جواب دیا۔ تم چاہیے ہو مجھے، دلکشی سے کہتا ہدا کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ کافی دیر تک وہ بولی ہی نہ اس میں بولنے کی ہمت رہی کہ آگے کیا جواب دے۔ ڈیئر وائف، خاموش کیوں ہو گئی؟ اب مجھے چاہیے وہ جو میرا دل مانگ رہا ہے، لا کے دو مجھے ابھی۔ سالار نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ میں کہاں سے لا کے دوں آپ کو؟ ہدا نے ہلکی آواز میں کہا۔ اب وہ بھی بیڈ سے اتر کر بالکنی میں آ گئی تھی جہاں رات کی ہلکی ٹھنڈی ہوا نے اس کو چھوا۔ لیکن تم نے تو پرامس کیا تھا کہ مجھے دو گی، اب اس کا کیا؟ سالار نے جیسے برا مناتے کہا۔ لیکن ابھی تو رات ہو گئی ہے، کافی بہانہ تراشا تو خیر ہے، رات کو کہیں بھاگ جائیں گے پھر سالوں بعد واپس آئیں گے۔ سالار جیسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ہدا نے الجھتے پوچھا۔ نہیں بالکل نہیں، تمہارے معاملے میں مذاق نہیں کرتا، جو کرتا ہوں سیریس ہو کے کرتا ہوں۔ سالار نے جس لہجے میں کہا ہدا کو شرم نے گھیر لیا۔ آپ کو کوئی کام نہیں اس وقت؟ ہدا نے رعب جما کے کہا، لیکن پھر بھی لہجہ کمزور ہی تھا کہ سالار نے کہکا لگایا۔ ہیں بہت سے ہیں، وہ بھی تم سے، لیکن تم آ ہی نہیں رہی۔ سالار نے ہینڈ فری کانوں میں لگا کے موبائل گیلری سے اپنی اور ہدا کی پکچرز دیکھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ اس کے جواب پہ ہدا ابھی بھی خاموش ہی رہی، جانے کیوں وہ رات کے اس پہر اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ ویسے تم آج بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کی تصویر کو انگلیوں کی پروں سے چھوتے سالار نے کھوئی لہجے میں کہا تو ہدا جھینک گئی۔ تم سو رہی تھی؟ اس کی مسلسل خاموشی پر سالار کو سمجھ آ گئی کہ شرما رہی ہے، تبھی مسکراہٹ دبا کے پوچھا۔ جی سو رہی تھی، اب اس وقت ہاکی کھیلنے سے تو رہی۔
ہدا نے تب کے جواب دیا، ارے ہاکی کیوں، آؤ کشتی لڑتے ہیں۔ سالار نے پھر شرارت سے کہا تو ہدا نے آنکھیں گھمائی۔ آپ کیوں اس وقت مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ ہدا نے بے بسی سے کہا، تو ڈیئر وائف آپ بتا دیں کہ کب کر سکتا ہوں آپ کو تنگ میں؟ کل۔ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکل گیا۔ سمجھ آنے پر اس نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ میرا مطلب ابھی سو جائیں آپ بھی اور میں بھی، مجھے بھی نیند آئی ہے۔ جلدی سے بات کو گھمایا۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، ملتے ہیں پھر، سالار نے پیار سے موئے کہا تو ہدا نے شکر ادا کیا۔ اب تنگ نہیں کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنا بھی خیال رکھنا، تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے وائف، خدا حافظ۔ سالار نے اتنا کہہ کے کال کاٹ دی۔ ہدا نے موبائل کان سے ہٹا کر اس کو گھورا جیسے وہ سالار ہو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو، پہلے تو ایسے بالکل نہیں تھے۔ سر جھٹک کر پھر سے بستر میں گھس گئی۔ دوسری طرف سالار اس کا تصور کرتے مسکرا دیا۔ دوپہر کے 3 بجے ہدا اور دریا کمرے میں بیٹھی نکاح کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ جب دریا کو اس کی ماما نے آواز دی تو وہ باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہدا اپنی اور سالار کی تصویریں دیکھنے لگ گئی جس میں وہ اس کا ہاتھ پکڑے محبت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ہدا یار کچن میں تمہاری بڑی ماں بلا رہی ہیں۔ وہ جو مگن سی تصویریں دیکھ رہی تھی اس کے کہنے پر اٹھ کر کچن کی طرف گئی، لیکن وہاں پہ ناز بیگم کو نہ پا کر مڑنے ہی لگی تھی کہ کسی سے زور سے ٹکرائی۔ اف اللہ جی میرا ناک، آدمی ہے یا ہتھوڑا؟ اپنے ناک کو سہلاتے اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھے بغیر کہا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ سالار نے دلچسپی سے اس کی سرخ ہوتی ناک دیکھ کر کہا، ہتھوڑے کو بھی جو چیز پیچھے چھوڑ دے وہ ہیں۔ ناک کے نتھے پھلاتے کہتی جانے لگی جب سالار نے سرعت سے اس کی کلائی تھامی۔ کدھر؟ جس نے بلایا اس کی تو سنتی جاؤ۔ اس کو اپنے روبرو کرتے کہا۔ دریا نے کہا تھا کہ بڑی ماں نے بلایا لیکن وہ یہاں نہیں ہے۔ ہدا نے آہستہ سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے کہا، او درے سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے کہنا تھا کہ بڑی ماں کا بیٹا بلا رہا ہے۔ سالار نے ہدا کی جھکی پلکوں کو دیکھتے کہا تو ہدا نے دریا کو دل میں گالیوں سے نوازا، جانے دیں کوئی آ جائے گا۔ ہدا نے منت کرتے کہا تو سالار نے اسے اور پاس کیا، کون آئے گا؟ ویسے ہی اپنی وائف کے ساتھ ہو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، سالار ماما آ جائیں گی۔ اس کی طرف دیکھتے کہا، روم میں چلتے ہیں پھر۔ اس نے اب کی بار شرارت سے سرگوشی کی تو ہدا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ ہمت جمع کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، وہاں باتیں کریں گے، یہاں تو تمہیں ڈر لگ رہا اپنی بڑی ماں کے آنے کا۔ سنجیدگی سے جواب دے کر اس نے ہدا کا ہاتھ پکڑے چلنا شروع کیا تو ہدا تز بدز کا شکار ہو گئی کہ کیسے منع کرے۔ سالار وہ کوئی دیکھ لے گا، بعد میں باتیں کریں گے، ابھی دریا نے دیکھ لیا تو مجھے تنگ کرے گی۔ اس نے سالار کے کمرے کے باہر رکتے کہا تو اس نے آئی برو جھکائے، ریلیکس، دریا کو میں نے بتا دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو ابھی۔ سالار کا کہنا تھا کہ ہدا اس کا منہ تکتی رہے گی، مطلب اب تو درے نہیں چھوڑنے والی اس کو، بس دل میں سوچتی رہ گئی۔ سالار نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کو لے کر اندر داخل ہوا اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود کبرڈ سے کپڑے نکالنے لگا۔ لائیں میں نکال دوں؟ ہدا کو اس کا خود سے کام کرنا اچھا نہ لگا اپنی موجودگی میں، اسی لیے اٹھ کے اس کے پاس آ کے کہا تو سالار مسکراتا پیچھے ہٹ گیا۔ بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے ٹراؤزر نکال کر دیا۔ اتنا تو پتہ لگ گیا تھا کہ اسے کہ اب آفس نہیں جانے والا اور آرام دہ کپڑے ہی پہنے گا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، تم تب تک بیٹھو۔ اس کا گال تھپتھپا کے مسکراتا واش روم میں داخل ہوا تو ہدا اب بیڈ پر بیٹھ گئی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ سادہ سا سجایا گیا روم، نفاست سے ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ تھی۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے فریم کی طرف گئی جہاں اس کی اور سالار کی نکاح کی تصویر تھی جس پہ سالار نے اسے پیچھے سے ہگ کیا تھا۔ یہ تصویر بھی دریا میڈم کی فرمائش پر بنی تھی۔ اٹھ کے اس فریم کو ہاتھ میں لیا اور مسکرا کے دیکھنے لگی۔ اس کی نظر ابھی دیوار گیر تصویر پر نہیں تھی گئی جو بیک گراؤنڈ کے اوپر لگی تھی۔ سامنے تم نے دیکھا نہیں جاتا اور پکچرز میں کیسے مجھے دیکھ رہی ہو؟ سالار کی مسکراتی آواز پہ اس کے ہاتھ سے فریم ڈر سے بیڈ پر گر گیا۔ اوف، آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ فریم کو اٹھاتے اس نے سائڈ ٹیبل پر واپس رکھا اور اس کی طرف مڑی جو فریش ہو کر آیا تھا۔ یہ والی دیکھی؟ اس کا رخ موڑتے سالار نے اس کے کندھوں پر اپنی تھوڑی رکھی اور اپنے حصار میں لے کر بیڈ کے اوپر لگی تصویر کی جانب متوجہ کیا۔ واؤ، کتنی پیاری لگ رہی ہے نا یہ والی، ماشاءاللہ۔ اس تصویر میں دونوں صوفے پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ کب نکلوائی آپ نے؟ گردن موڑتے اس نے پوچھا۔ نکاح والی رات ہی، اس کے گال پر بوسہ دیتے کہا۔ اس رات سالار نے اپنے سیکرٹری کو کال کر کے پکچرز نکلوانے کا کہا تھا۔ اچھا ادھر آؤ، کچھ بتانا ہے۔ اس کو بیڈ پر بٹھاتے کہا،
کیا بتانا ہے؟ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیکھتے پوچھا جسے وہ نرمی سے سہلا رہا تھا۔ میں اور ارمان جا رہے ہیں دبئی کچھ مہینوں کے لیے۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ہدا نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ کچھ مہینوں کے لیے آپ دونوں؟ اس نے حیران و پریشان ہوتے کہا۔ کچھ مہینوں کے لیے۔ اور تم اپنا اور درے کا خیال رکھنا۔ جانتی ہو نا کہ وہ کتنی جلدی بیمار ہو جاتی ہے میری اور ارمان کی غیر موجودگی میں۔ اسے ابھی نہیں بتایا ہم دونوں نے ورنہ وہ ناراض ہو جاتی۔ سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ تو آپ میں سے ایک رک جائے یہاں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ دونوں کے جانے سے وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ اور آج جا بھی مہینوں کے لیے رہے ہیں نہ کہ ایک ہفتہ۔ ہدا نے فکر مند ہوتے کہا۔ دریا ارمان اور سالار سے بہت اٹیچ تھی۔ بچپن میں ہی جب دونوں 2 دن بھی کہیں چلی جاتے تو اس کو بہت تیز بخار ہو جاتا تھا اور سنبھالنا بہت مشکل۔ اگر ایک پاس ہوتا تو وہ اسے سنبھال لیتا، لیکن اب تو وہ دونوں جا رہے تھے۔ یار نیا پروجیکٹ ہے، دونوں کا جانا ضروری ہے۔ بابا اور چاچو نہیں جا سکتے، وہ زیادہ دیر اکیلے وہاں کیسے رہیں گے؟ اسی لیے ہم دونوں جا رہے ہیں، تو تم سب کا دھیان رکھو گی نا؟ سالار نے اس کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ البتہ رونے کی تیاری میں وہ بھی تھی۔ کب واپس آئیں گے؟ اس کے کندھوں سے سر اٹھاتے پوچھا۔ 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ سالار اتنا زیادہ عرصہ کیسے رہیں گے ہم سب آپ دونوں کے بغیر؟ اس نے پریشانی سے کہا کہ بابا اور بڑے بابا کیسے سنبھالیں گے سب دونوں کے بغیر؟ میری جان، ہم جلد اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارمان کو کہوں گا کہ درے کو وہ سمجھائے، ورنہ مجھ سے تو اس نے بات بھی نہیں کرنی۔ سالار نے ہلکا سا ہنس کے کہا تو وہ سمجھ کے سر ہلا گئی۔ جلدی آئیے گا، بہت مس کریں گے آپ کو۔ دوبارہ اس کے کندھوں پہ سر رکھتے کہا۔ انشاءاللہ جلدی آئیں گے واپس، جلدی آئیں گے۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ امید کرتی ہوں پسند آئے گا۔ تو آپ سوچئے اس ناول میں آگے کیا ہوگا۔ بڑی ہی خوبصورت سٹوری ہے اس ناول کی۔ پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ ہم بھی۔ مجھے تو یہ بہت پسند آیا ہے، آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔